آج جو ہم نے یہاں پہ جن منصوبوں کی سنگ بنیاد رکھا ہے ان میں ایک لاہور میں میڈیکل سٹی کی تعمیر کا منصوبہ ہے۔ یہ تقریباً 50 ارب روپے کا لگ بھگ منصوبہ ہے جو کہ دنیا کے کسی بھی میڈیکل سٹی کے ہم پلہ ہوگا، جس میں بہترین جنرل ہاسپٹل، یونیورسٹی، ٹریننگ سینٹر، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، کینسر کے لیے اور دوسرے جتنے بھی ایک میڈیکل سٹی کے لوازمات ہیں وہ یہاں پر ہوں گے۔ اور جس طرح پی کے ایل آئی الحمدللہ جنوبی ایشیا کا ایک شاندار ترین ہمارے جو پیوند کاری ہے گردوں کی اور مثانے کی، اسی طریقے سے یہ میڈیکل سٹی یہاں پر تعمیر کرنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ مل کر اس کے لیے آگے بڑھے گی، اس کا ہم نے یہاں پر سنگ بنیاد رکھا ہے۔ اسی طریقے سے جو چائلڈ کیئر ہے اور اس کے ساتھ جو میٹرنل کیئر ہے، یہ تمام جو پنجاب میں ہماری حکومت کے زمانے میں نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں ہیپیٹائٹس ہے، اس طرح کی بیماریوں کے علاج کے لیے جو ہم نے بہت ایک حقیر خدمات کی تھی، اس کو اب آگے لے کے بڑھایا جا رہا ہے۔ اس کے لیے میں جناب چیف منسٹر پنجاب کو اور ان کے ہیلتھ سیکرٹری اور ہیلتھ منسٹر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور چیف سیکرٹری صاحب کو بھی جو ایک بہت ہی یہ نیک کام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو رنگ روڈ ہے، بدقسمتی سے ایک اس کا جز رہ گیا تھا جب ہماری حکومت تھی، SL1 SL2 مکمل ہو چکا تھا، لیکن رنگ روڈ لاہور کا تا وقت وہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے لیے آج اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے۔ دیر آئے درست آئے، اور انشاءاللہ جب یہ 7 کلومیٹر کا SL3 مکمل ہو جائے گا تو ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جو یہاں سے روز گزرتے ہیں ان کو بے پناہ ان کو سہولت ملے گی، وقت بچے گا، اور یہ جو کنجیشن ہے، پولوشن ہے، اس میں بے پناہ کمی آئے گی۔ اور باہر سے ملتان روڈ سے جو ٹریفک آئے گی، جنہوں نے ایئرپورٹ جانا ہے یا یہاں سے ملتان روڈ جانا ہے، بے پناہ اس میں سہولت ملے گی، اور اس کا ایک بہت فائدہ ہوگا جب یہ SL3 یہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے لیے مجھے ابھی بتایا گیا ہے کہ سارا کام مکمل ہو چکا ہے، اور FW جی وہ انشاءاللہ اس کو ٹیک اپ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ بہت اچھے طریقے سے مکمل ہو۔ اسی طریقے سے شاہدارہ سے کالا شاہ کاکو جو میٹرو بس سسٹم ہے، اس کا آج ہم نے یہاں پر سنگ بنیاد یہاں پر رکھا ہے۔ یہ منصوبہ کالا شاہ کاکو تک ہزاروں جو کمیوٹرز ہیں، چاہے وہ اساتذہ ہیں، طالب علم ہیں، چاہے وہ مریض ہیں، چاہے وہ دکاندار ہے، ایک دیہڑی دار ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، ٹیچر ہے، ان کے لیے بے پناہ اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور کالا شاہ کاکو میں اب آپ جانتے ہیں کہ بڑی یونیورسٹیز کے کیمپسز وہاں پر آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کی ایکسٹینشن کا اس کا بھی سنگ بنیاد آج رکھا گیا ہے۔ اور کتنی دیر میں مکمل ہوگا بھائی؟ سر 5 مہینے میں مجھے اس نے کمشنر لاہور صاحب نے بتایا ہے کہ 5 مہینے میں، لیکن علی کو میں گزارش کروں گا کہ یہ 3-4 مہینے میں مکمل کرے۔ اور آخری جس منصوبے کی جس کا ہم نے افتتاح کیا ہے وہ ہے حویلی بہادر شاہ میں 1200 بلکہ 1250 میگا واٹ کا قدرتی گیس سے چلنے والا منصوبہ، جو کہ نواز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ میں جب میں اس صوبے کا خادم تھا تو یہ دوسرا منصوبہ تھا جو کہ LNG سے جس نے چلنا تھا، اس کا ہم نے آغاز کیا تھا۔ پہلا تھا بھکی میں جو کہ
الحمدللہ وہ 1100 میگا واٹ کا وہ اس کو چل گیا تھا 2017-18 سے پہلے، جس سے کہ میاں نواز شریف کی سپرویژن میں، قیادت میں بجلی کے اندھیرے ختم ہو گئے تھے۔ یہ حویلی بہادر شاہ کا دوسرا منصوبہ پنجاب حکومت نے اس وقت 2016-17 میں اس کا معاہدہ کیا شفاف طریقے سے، اور اس نے 2019 کے میں اس کا آغاز ہونا تھا، اس نے آپریشن میں آنا تھا۔ میں محسن نقوی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہرحال بڑی محنت سے اس کو مکمل کروایا، لیکن میں اس کی تھوڑی سی مختصر تفصیل قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ اس ملک کے ساتھ ان 4 سالوں میں عمران نیازی کے دور میں ہوا کیا، یعنی کس طرح ملک کی معیشت کی تباہی کی گئی۔ یہ منصوبہ حویلی بہادر شاہ کا 1250 میگا واٹ جو بھکی کا ہم نے لگایا تھا وہ 1100 میگا واٹ کا تھا، اور وہ سیمنس اور چائنیز اکوپمنٹ اور وہ تھے ان کے کانٹریکٹرز، سوری بھکی میں جی ای اور چائنیز، حویلی بہادر شاہ میں سیمنس اور چائنیز تھے، مگر یہ بھکی کے مقابلے میں الحمدللہ 100 میگا واٹ زیادہ تھا اس کی کیپیسٹی، مگر قیمت وہی تھی جو بھکی کی تھی، یعنی 100 میگا واٹ ہم نے الحمدللہ، اور سیمنس اور جی ای دنیا کے نامور مشہور ترین کمپنیاں، ان کی جو کوالٹی اور ان کی جو ہے ان کی ایفیشنسی کا کوئی مقابلہ نہیں، اور یہ حویلی بہادر شاہ کی جو ایفیشنسی تھی اس منصوبے کی، اس پروجیکٹ کی 61.5% ایفیشنسی تھی، جو کہ اس زمانے میں ابھی بھی کہیں بھی دنیا میں ٹربائنز ہیں تو بہترین ایفیشنٹ یہ ٹربائنز ہیں۔ تو ہم نے الحمدللہ اس کو بھکی کی قیمت کے برابر ہم نے اس کو لگایا، مگر 100 میگا واٹ اس کا کیپیسٹی زیادہ تھی۔ ان ادر ورڈز ہم نے بھکی کی قیمت کے مقابلے میں $100 ملین، اس وقت 100 روپے کا ڈالر تھا تو 10 ارب، آج اگر 280 کا ہے تو تقریباً یعنی 12 ارب 80 کروڑ کی بچت کی ہم نے قیمت میں، اور کیپیسٹی 100 میگا واٹ زیادہ تھی۔ ہوا یہ، اب یہ سننے والی بات ہے، میں قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں، 2019 میں اس نے اپنا آپریشن ہونا تھا، مگر اس حکومت کو نہ جانے نواز شریف کی مخالفت میں، پاکستان کی دشمنی، انہوں نے اس منصوبے کو ٹھپ کر دیا۔ تقریباً 70 یا 74 ارب روپے کا یہ منصوبہ، اس دوران جو تاخیر ہوئی، انہوں نے فائنینشیل کلوز میں بھی بے پناہ عرصہ لگایا، تو 70 یا 74 ارب روپے کا ٹوٹل منصوبہ، اس کے اوپر جو وقت لگا اور کاسٹ اوور رنز ہوئی وہ 77 ارب روپے، یعنی پوری جو مالیت ہے پورے منصوبے کی اس سے بھی زیادہ کاسٹ اوور رنز، یعنی بالکل بے فضول اپنا حرام کے طور پر یہ 70 ارب روپے اس پر لگ گئے، اس لیے کہ کسی کو دلچسپی نہیں تھی اس کو مکمل کروایا جائے، کسی کو احساس نہیں تھا کہ اس 1250 میگا واٹ سے زراعت نے چلنا ہے، صنعت نے چلنا ہے، ایکسپورٹس ہوں گی، کاروبار ہوگا، امپلائمنٹ ہوگی، ملک خوشحال ہوگا۔ اب بتائیے، کبھی آپ نے سنا کہ منصوبے کی قیمت 74 ارب روپے ہو اور جو اس کے اوپر ایڈیشنل فالتو بغیر کسی وجہ کے ماں سوائے مجرمانہ غفلت اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے، 77 ارب لگے، یعنی ٹوٹل کاسٹ آف پروجیکٹ سے بھی زیادہ۔ اب یہ ہے عمران نیازی کا وہ مکروہ چہرہ جو پوری قوم اس کو دیکھ رہی ہے۔ کاش یہ 77 ارب روپے، جس طرح میں نے کہا کہ میڈیکل سٹی کے اوپر 50 ارب لگنے ہیں، اگر یہ 77 ارب روپے جو بالکل ضائع چلے گئے، یعنی وہ بالکل دفن ہو گئے، دریابرد ہو گئے، وہ 77 ارب روپے اس غریب ملک کا، ایسے پاکستان میں غربت کے سائے آگے نہیں بڑھے، ایسے پاکستان جو ہے وہ کشکول لے کر نہیں پھر رہا، ایسے پاکستان جو ہے وہ ترقی کی دوڑ میں پیچھے نہیں رہ گیا۔ اب 77 ارب روپیہ یعنی کل
منصوبے کی قیمت سے بھی زیادہ جو 74 ارب روپے تھی، تو پھر یہ ملک خدا نخواستہ پھر باقی ممالک کے مقابلے میں پیچھے نہیں رہے گا تو اور کیا ہوگا؟ پھر غربت نہیں بڑھے گی تو اور کیا ہوگا؟ پھر مہنگائی نہیں بڑھے گی تو اور کیا ہوگا؟ پھر صنعت و حرفت اور زراعت پیڑھی نہیں پڑے گی تو اور کیا ہوگا؟ یہ ہے وہ مجرمانہ غفلت اور بدترین وہ گورننس ان 4 سالوں کی جس نے پاکستان کو آج یہاں پہ پہنچایا ہے۔ اب 77 ارب روپیہ کون حساب لے گا ان سے؟ بھئی کیوں آپ نے یہ 77 ارب روپے قوم کے جو ہم ادھار لے کے اپنا بڑی مشکل سے تنخواہیں دیتے ہیں اور ملک کو آگے چلاتے ہیں، وہ دریا برد ہو گئے؟ تو میں آج اس کیمرز کے ذریعے پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حشر کیا عمران نیازی نے پاکستان کی معیشت کا، اور پھر چور ڈاکو کا منترا دن رات کر کے کس طرح قوم کی رگوں میں زہر گھولا۔ انشاءاللہ ہم انشاءاللہ پاکستان کو ضرور دوبارہ اس کی اصل جو اس کی قوت ہے اس کو پاؤں پہ کھڑا کریں گے، اس کو صحیح معنوں میں قائد اور اقبال کا پاکستان بنائیں گے، اور پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو ضرور دوبارہ اس کو زندہ کریں گے، اس کو مضبوط کریں گے، توانا کریں گے، غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے۔ میں آپ کو آج پھر کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے منصوبہ بنایا ہے SIFC، یہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا راز اس میں بنا ہے، اور اس میں دا ہول آف دا گورنمنٹ نے مل کر کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ زراعت اور معدنیات اور IT میں ہمارے لاکھوں کروڑوں بچے اور بچیاں وہ انشاءاللہ تعلیم حاصل کر کے اس ملک عظیم وہ معمار بنیں گے، اور پاکستان کو دنیا کی اقوام میں اس کو ممتاز مقام دلوانے کے لیے دن رات ہم سب محنت کریں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔ لاہور میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کے سنگ بنیاد اور افتتاح کے موقع پر وزیراعظم محمد شہباز شریف گفتگو کر رہے تھے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا یہ کہنا ہے کہ منصوبے پاکستان کی بہتری کے لیے ان کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ 2017 میں نواز شریف کی حکومت کو اگر ختم نہ کیا جاتا تو پاکستان میں آج خوشحالی اور ترقی ہوتی۔ گزشتہ 4 سال میں تحریک انصاف کی حکومت میں جو اقدامات کیے گئے، جو غفلت برتی گئی، اس کا خمیازہ آج پوری قوم بھگت رہی ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے محرم الحرام کے دوران شاندار سیکیورٹی انتظامات کرنے پر نہ صرف نگراں حکومت پنجاب، اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ میں بھی بہترین انتظامات کرنے پر سیکیورٹی فورسز اور حکومتوں کو خراج تحسین پیش کیا۔